محمد شرف الدین انصاری صاحب کہہ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا کسی مدرسے کو زکوٰۃ کا پیسہ یا چندے کی شکل میں پیسہ دے سکتے ہیں؟ یہ بہت قیمتی سوال ہے آپ کا۔ اس سلسلے میں غلط پروپیگنڈا اور غلط تشہیر پیدا کی جا رہی ہے بمبئی میں اور مختلف جگہوں پر کہ مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہاں پر زکوٰۃ کے جو مصارف ذکر کیے گئے ہیں، اس میں فقراء کے مصارف میں بھی مدارس کے فقیر طلبہ شامل ہوتے ہیں، مساکین میں بھی مسکین طلبہ شامل ہوتے ہیں، والعاملین علیہا اس میں بھی مدارس کے بہت سارے افراد شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے وفی سبیل اللہ وابن السبیل ان دونوں مصارف میں بھی مدارس کے بہت سارے عناصر شامل ہو جاتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ کی رقم بہت ساری چیزوں میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہی فتویٰ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہی فتویٰ سعودی عرب کی لجنہ دائمہ کا ہے، دارالفتہ کا ہے، یہی فتویٰ کبار علماء کا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو مصارف ذکر کیے گئے ہیں، اس میں سے کئی مصارف میں مدارس اسلامیہ شامل ہوتے ہیں۔ اور ابھی یہی سوال ہندوستان کے بعض بڑے علماء سے کیا گیا تو انہوں نے اس پر جواب دیتے ہوئے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مدارس اسلامیہ میں جو طلبہ اور اساتذہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی شریعت اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر رکھی ہے، گویا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے بہت ساری مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں میں زکوٰۃ کا استعمال یقیناً درست ہے۔ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، خود ان لوگوں کو ان ویڈیوز کے جو معاوضے مل رہے ہیں، جو تنخواہیں مل رہی ہیں، وہ خود زکوٰۃ کی رقم سے اکٹھا کر کے دی جا رہی ہیں۔ اپنی تنخواہ پر، اپنی آمدنی پر زکوٰۃ کی رقم سے پیسہ وصول کرنا جائز ہوتا ہے، اور مدارس اسلامیہ جو زکوٰۃ کے حقیقت میں مستحق ہیں ان پر زکوٰۃ کے بارے میں شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ ہم کو اللہ رب العالمین انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ مدارس اسلامیہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیے گئے تو اللہ کی قسم کل مسجد و محراب کو خطبہ اور مدرسین نہیں ملیں گے، شریعت اسلامیہ کی تعلیم دینے والے افراد نہیں ملیں گے۔ یہ مدارس اسلامیہ ہمارے بزرگوں نے قائم کیے تھے، اور وہ سب جانتے تھے، ان سب کا اجماع تھا کہ مدارس پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، اور اسی بنیاد پر زکوٰۃ لگائی جاتی ہے اور لگائی جانی چاہیے۔ ان شبہات سے ہماری عوام کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس طرح کے شبہات پیدا کر کے زکوٰۃ کی رقم کو مدارس اسلامیہ سے ہٹا کر کے لوگ اپنے مد میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کیمروں اور سوشل میڈیا پر دعوت و تبلیغ کے میدان کو محدود کرنے والے افراد زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی حقیقی معنی میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔